اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ناؤنس کے متعلق۔ ناؤنس پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہیں، یعنی جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں یا اسے لکھتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مقصد یا کام ہوتا ہے اور اسی کام کے حساب سے اسے نام دیا جاتا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بات چیت اور تحریر کے دوران ناؤنس کا کیا کام ہوتا ہے۔ Nouns are words that tell the name of a person, place or thing. یعنی ناؤنس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں بات چیت کے دوران کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام بتاتے ہیں۔ آئیے اس مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ علی sat on a chair in the classroom and read a book. یعنی علی کرسی پر بیٹھا کلاس روم میں اور اس نے کتاب پڑھی۔ تو اب اس جملے کا جو پہلا لفظ ہے علی، اس لفظ کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے نیم آف اے پرسن، یعنی ایک شخص کا نام۔ تو اس طرح سے لفظ علی کیا ہوا؟ یہ ہے ایک ناؤن، بالکل صحیح۔ اور اب لفظ چیئر کے متعلق بتائیے، اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علی کس چیز پر بیٹھا تھا۔ تو یہ ہے نیم آف اے تھنگ، یعنی ایک چیز کا نام۔ تو اس طرح سے لفظ چیئر کیا ہوا؟ یہ بھی ہے ایک ناؤن، بالکل صحیح۔ اب دیکھتے ہیں لفظ کلاس روم کو۔ اس لفظ کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علی جس چیئر پر بیٹھا تھا وہ کس جگہ موجود تھی۔ تو یہ ہے نیم آف اے پلیس، یعنی جگہ کا نام۔ تو وہ لفظ جو کسی جگہ کے نام کے متعلق بتاتا ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ اسے بھی کہتے ہیں ناؤن۔ اور اب دیکھتے ہیں لفظ بک کو۔ تو لفظ بک کیا ہے؟ یہ ہے نیم آف اے تھنگ، یعنی ایک چیز کا نام۔ اور اس جملے کے حساب سے یہ وہ چیز ہے جسے علی استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ تو پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک ناؤن، بالکل صحیح۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سادہ سے جملے میں بات کو مکمل کرنے کے لیے 4 ناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناؤنس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جب بھی ہم کسی شخص، جگہ یا چیز کے متعلق بات کریں گے تو ہم ناؤنس کا استعمال کریں گے، کیونکہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے ناؤنس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جانوروں کے نام جیسے کہ ڈاگ یا کیٹ وغیرہ، یہ بھی ناؤنس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ ناؤنس کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔